السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ المومن آیت نمبر 61 سے آج انشاءاللہ کرنا ہے۔ پہلے تلاوت سنتے ہیں۔ اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے، جعلہ جس نے بنایا، لکم تمہارے لیے، اللیلہ رات کو، لتسکنوا تاکہ تم سکون پکڑو، فیہ اس میں، والنہارا اور دن کو، مبصرا روشن یعنی روشنی والا کہ اس میں کام کر سکو۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لذو ضرور والا ہے، فضل فضل والا، علی الناسی اوپر لوگوں کے، ولیکن لیکن اکثر الناسی اکثر لوگ، لا یشکرون وہ شکر ادا نہیں کرتے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عظمت اور قدرت کا بیان ہے کہ تم دیکھتے نہیں کہ اللہ تو وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے رات کو باعث سکون بنایا اور دن کو باعث روشن بنایا تاکہ تم اس میں کام کر سکو۔ ٹھیک ہے، سبحان اللہ۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے، اس کے ساتھ ہی ساری مخلوقات چلتی ہیں علاوہ انسانوں کے، کہ انسان کیا کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی مرضی کرتے ہیں نا، تو راتوں کو جاگتے ہیں اور دن کو سوتے ہیں، حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رات کو بنایا کہ اس میں تم سکون پکڑو، کہ نہ تو اس وقت سورج کی گرمی ستاتی ہے اور نہ ہی سورج جیسی تیز روشنی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور تاریکی اور مناسب حد تک ٹھنڈک، یہ دونوں ہی سکون و آرام کا ذریعہ ہیں۔ اور دن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کام کاج کے لیے روشن بنایا کہ اس میں انسان بغیر کسی مصنوعی روشنی کے بھی کام کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں رات اور دن کو دلیل توحید کے طور پر پیش فرمایا۔ مطلب یہ ہے کہ تم دیکھتے نہیں کہ دن اور رات، سورج کے اور زمین کے درمیان ایک انتہائی باقاعدہ نظام ہے جو کہ عقل اور غور و فکر رکھنے والوں کے لیے باعث نشانی ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ سورج اور اس زمین کا خالق اور مالک اور ان پر کنٹرول کرنے والی ہستی ایک ہی ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ اور بھی دیوتا ہیں جو کہ ان کے مالک ہیں، بلکہ ان تمام سیاروں ستاروں کے کا مالک صرف ایک ہی رب ہے۔ کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ مشرکین کا تو یہ خیال تھا نا کہ تمام سیاروں کے اور مختلف برجوں کے الگ الگ دیوتا ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اگر ایسا ہوتا جیسا کہ مشرکین گمان کرتے ہیں تو دن اور رات کا یہ نظام کبھی باقاعدگی کے ساتھ نہیں چل سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، تو رات اور دن کے نظام میں، اور رات کو آرام کرنے اور دن کو کام کرنے میں اللہ تعالیٰ کے حیران کن عجائبات ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ دن کے وقت جب انسان کام کر رہا ہوتا ہے تو ہمارے بے شمار خلیے ضائع اور تباہ ہوتے رہتے ہیں، اور اب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب رات کے وقت ہم آرام کرتے ہیں اور روشنی نہیں ہوتی تو اس وقت ہمارے جسم کا اندرونی ڈاکٹر کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور نیند کی حالت میں ہمارے ضائع شدہ خلیوں کی جگہ پر نئے خلیے پیدا ہو جاتے ہیں، اور جب یہ ٹھیک طور پر مکمل کام کر جاتے ہیں تو انسان جاگ اٹھتا ہے، گویا کہ اس کے آرام کا وقت پورا ہو گیا، اور پھر وہ نئے سرے سے تازہ دم ہو کر صبح کو پھر سے کام کاج کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ بنایا ہوا نظام خود کار ہے، آٹومیٹک ہے، خود ہی کام کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ بات یاد رکھیں کہ رات کو ہمارے اندرونی جو معالج ہے، جو ہمارا علاج کر رہا ہوتا ہے، اس کو پورا اندھیرا درکار ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے ضروری ہے کہ جب ہم سوئیں تو اپنے جسم کو، اپنی آنکھوں کو مکمل طور پر اندھیرا مہیا کریں۔ اب یہ چیزیں ہمیں سائنس پروف کر کے بتاتی ہے تو ہم اس پر عمل کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم سب کو یہ سب کچھ بتا دیا۔ ٹھیک ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ رات کا اور دن کا نظام اور پھر انسان کے سونے اور جاگنے کا یہ جو نظام ہے، اگر انسان کام کرنے کے بعد آرام نہ کرے تو پھر بھی نیند کیسے بے اختیار ہوتی ہے ہمیں کہ نیند آ جاتی ہے، یعنی انسان بے اختیار ہو جاتا ہے اس کے سامنے کہ جہاں بھی وہ ہوتا ہے نیند اسے دبا لیتی ہے اور اسے بے چین ایسا کر دیتی کہ اسے آرام کرنا ہی پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور پھر یہ ہے کہ اگر انسان اس فطری تقاضے کو پورا نہ کرے اور دن اور رات کا جو فطری نظام چل رہا ہے
اس کے ساتھ ساتھ نہ چلے تو انسان کی صحت بھی تباہ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تعالیٰ تو بہت ہی فضل کرنے والے ہیں لوگوں پر، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن انسان ہیں کہ وہ شکر ادا نہیں کرتے۔ اکثر انسان ایسے ہیں کہ شکر ادا نہیں کرتے، اور اگر کرتے ہیں تو بھی تھوڑا ہی کرتے ہیں، اور بہت سے تو ایسے ہیں جو کہ نعوذ باللہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگتے ہیں۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا تؤفكون۔ ذالکم، یہ اللہ ہے، ربکم تمہارا رب، خالق کل شیء، جو ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، خالق ہے، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی، فانا تؤفکون، تو پھر تم کہاں سے بہکے جاتے ہو۔ تو فرمایا کہ ایک عام اور معمولی عقل رکھنے والا انسان بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیوں سے اللہ کی معرفت حاصل کر سکتا ہے، اور اس کو بھی توحید کے سادہ اور عام فہم دلائل سمجھ آ سکتے ہیں۔ لیکن حال کیا ہے، یعنی فرمایا گیا کہ ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء، یہ ہے رب تمہارا جو ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی، کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، جب سب کچھ کرنے والا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے، جب سارے اختیار اللہ کے پاس ہیں، اسماء اور صفات کا وہ مالک ہے، اس کے اختیارات میں کوئی شریک نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، وہ یکتا ہے، فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تو پھر تم کہاں سے بہکائے جاتے ہو، یعنی اس رب کو چھوڑ کر تم کہاں ایسے رب کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگتے ہو کہ یعنی کبھی کسی کو اللہ کے برابر قرار دیتے ہو، کبھی کسی کو، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو حالت کیا ہے کہ لوگوں کو یعنی مشرکین کو کیسے لوگ بہکا دیتے ہیں نا، اور شیطان کس طرح سے انسان کو وسوسے ڈالتا ہے، اور کس طرح کے لوگ وہم و گمان میں پڑ جاتے ہیں، ظن اور گمان کرتے ہیں، اور پھر اصل راستے سے بہکے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو فکون کا مطلب ہوتا ہے، اف کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی کو پھیر دینا۔ مثال کے طور پر ہم لوگ موبائل پہ یا ڈیوائسز پہ بیٹھتے ہیں نا، تو اس کی اسکرین کو اپنے سامنے رکھتے ہیں، تو ایک یہ طریقہ ہے کہ آپ موبائل کو پلٹ دو، تو پھر آپ نے کیا کیا، اس کو اس کی اصل حالت سے پھیر دیا، اب وہ اس کے آپ کے کام کی نہیں رہی۔ تو بالکل اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عظمت کی، اس کی قدرت کی اتنی نشانیاں بتانے کے بعد پوچھا گیا کہ تم ایک صاف نظر آنے والی بات کو تسلیم نہیں کرتے ہو اور حقیقت کو اس کی جگہ سے پھیر دیتے ہو، کہاں سے تم بہکے جاتے ہو، یعنی تم کس طرح سے تمہیں یہ نہیں سمجھ آتی کہ کیسے لوگوں نے تمہیں تمہارے اصل راہ سے بہکا دیا۔ اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ بہکانے والے کوئی اور حضرات ہیں نا، کیونکہ آ رہا ہے تو فکون، تم کہاں سے بہکائے جاتے ہو۔ تو کیونکہ یہ جو شرکیہ نظام ہے، یہ ایک پورا سیٹ اپ ہوتا ہے جس میں کچھ لیڈرز ہوتے ہیں، کچھ فالوورز ہوتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے شرکیہ رسوم کے ساتھ ہی لوگوں کو بھی بہکانے رکھتے ہیں، یعنی عوام الناس کو اس طرح سے اپنے جال میں پھانس لیتے ہیں کہ انہیں سمجھ ہی نہیں آنے دیتے کہ ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء لا الہ الا ہو۔ پھر اس کے بعد فرمایا كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون۔ کذالک، اسی طرح یؤفکو، بہکائے جاتے ہیں یا پھیرے جاتے ہیں، الذین، وہ لوگ، کانو، جو ہیں، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کے ساتھ، یجحدون، جو کہ انکار کرتے ہیں۔ یعنی اس طرح کون بہکتا ہے، کون بہکایا جاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی آیات میں انکار کرتے ہیں، جو اللہ کی آیتوں کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے۔ تو پھر انجام کیا ہے کہ پھر وہ الٹے پھرائے جاتے ہیں، اور جو ان کو ان کے لیڈرز کہہ رہے ہوتے ہیں وہ اس کے پیچھے ہی لگ جاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين۔ اللہ وہ ذات ہے، الذی، وہ ذات ہے، جعل، جس نے بنایا، لکم، تمہارے لیے، الارض، زمین کو، قرارن، قرارگاہ یعنی ٹھہرنے کی جگہ، والسماء، اور آسمان کو، بناءً، چھت،
وصورکم اور صورت بنائی تمہاری، فاحسنا تو اچھی بنائی، صورکم تمہاری صورتیں، ورزقکم اور رزق دیا تم کو، من الطیبات پاکیزہ چیزوں میں سے، ذالکم اللہ یہ ہے اللہ، ربکم تمہارا رب، فتبارک اللہ تو بہت ہی بابرکت ہے اللہ، رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ تو اس آیت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت کی نشانیوں کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین کو تمہارے لیے جائے قرار بنایا۔ اس کو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب زمین کو پیدا کیا تو یہ ہچکولے کھاتی تھی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں ایسے توازن اور تناسب سے پہاڑ رکھے کہ یہ تمام جانداروں کے لیے جائے قرار بن گئی۔ اسی زمین پر انسان پیدا ہوتا ہے، اسی میں مرتا ہے، اسی میں دفن ہوتا ہے، اور پھر یہ کہ اسی سے نکالا بھی جائے گا، اور ایسے قرار کی جگہ ہے کہ انسان کے کھانے پینے، لباس اور دوسری تمام ضروریات اسی زمین سے پوری ہوتی ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر زمین میں ایسی خصوصیات نہ رکھتے تو پھر یہ کس طرح سے ہمارے لیے جائے قرار بن سکتی تھی۔ اور دوسری طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وَالسَّمَاءَ بِنَاءً آسمان کو بنایا ایک مضبوط چھت کے طور پر، اور جیسے اسی طرح سورہ انبیاء میں فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان کو سقفًا محفوظہ بنایا، یعنی محفوظ چھت قرار دیا۔ اور چھت آپ کو کیا کرتی ہے؟ آسمانی جو آفتیں ہیں اس سے بچاتی ہے، یعنی ہم اپنے گھروں کی چھت بناتے ہیں تاکہ موسم کی گرمی، سردی، خشکی اور نمی سے بچا جا سکے، بارش سے، ٹھنڈ سے، گرمی سے۔ بالکل اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان کو بطور چھت ہمارے سروں پر قائم کیا تاکہ ہم جو آفات آسمانوں سے پرے ہیں یعنی ورے ہیں ان سے ہم بچ سکیں، ٹھیک ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس وسیع کائنات میں لاتعداد سیارے ہیں، دمدار ستارے ہیں، ٹوٹنے والے ستارے ہیں، وہ انتہائی تیز رفتاری سے تیرتے پھرتے ہیں، بعض اوقات یہ ٹکرا کر پاش پاش بھی ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر آسمان کی محفوظ چھت بنا دی تو ہم ان چیزوں سے محفوظ رہتے ہیں، ادروائز تو کس طرح سے یہ زمین کو ہر وقت نقصان دیتے۔ اور ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے شہاب ثاقب زمین پر گرتے ہیں، لیکن ایسی جگہوں پر گرتے ہیں جہاں پر آبادیاں نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس آسمان سے گزر کر کوئی تباہ کن چیز زمین تک پہنچ نہیں پاتی، حتیٰ کہ جو مہلک شعاعیں ہیں جو اب انسان ڈسکور کر رہا ہے وہ بھی زمین تک نہیں پہنچ پاتی، اور کس طرح سے ہم قرار کے ساتھ اس زمین پر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اور پھر یہ کہ انسان اپنی صورت کی طرف غور نہیں کرتا کہ کس طرح سے خوبصورت ترین صورتیں بنائی گئی ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ انسان کو اگر باقی جانداروں کے ساتھ کمپیئر کیا جائے تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے دونوں کا، کس طرح انسان اپنے دو پیروں پر کھڑا ہوتا ہے، اور پھر کس طرح خوبصورت ساخت اس کو عطا فرمائی گئی ہے، اور پھر جو چہرہ ہے اور مختلف طرح کے خوبصورت، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ خوبصورتی کتنی زیادہ پھیلی ہوئی ہے تو وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی قدرت ہے کہ تمہاری صورتیں بنائی، اور کیسی خوبصورت صورتیں بنائیں۔ پھر یہ کہ انسان کو جس طرح کا جسم دیا گیا ہے اس سے وہ کس طرح سے کثیر المقاصد ہے کہ وہ سارے مقصد حاصل کرتا ہے۔ ہم اپنی ایک ایک اس پر غور کریں تو انسان حیران ہو جاتا ہے، آنکھیں ہیں، ناک ہے، اور پھر ان کی ساخت، اور پھر جس طرح سے انسان کو جذبات دیے گئے ہیں، عقل دی گئی ہے، ذہنی صلاحیتیں ہیں، وہ کسی دوسرے جاندار کو نہیں بخشی گئیں۔ تو یہ محض اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی عطا کردہ ہیں۔ کیسے اللہ کے ساتھ کوئی شریک ٹھہرا سکتا ہے؟ کیسے یہ دیوتا کسی انسان کی صورت بنا سکتے ہیں اور پھر اس کو یہ ساری صلاحیتیں عطا فرما سکتے ہیں؟ پھر فرمایا وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو زمینی پیداوار میں سے یعنی حلال پاکیزہ چیزیں دیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ زمین پر جو بھی پیداوار ہوتی ہے یا جو بھی جاندار ہیں ان کا بہترین حصہ تو انسانوں کی خوراک بنتا ہے، اور باقی جو ہے وہ پھر دوسرے جاندار کھاتے ہیں۔ کوئی اتنی عمدہ اور لذیذ چیزیں ہیں جو انسان کو میسر آتی ہیں، ٹھنڈا، میٹھا، صاف ستھرا، شفاف پانی، غلے، پھل، ترکاریاں، دودھ، شہد، گوشت، اور پھر مسالے، اور پھر یہ صرف غذا کا کام ہی نہیں دیتے بلکہ انسان ان سے دوسری بھی چیزیں تیار کرتا ہے، اور بہت ساری چیزیں تیار کر کے زندگی کا لطف اٹھاتا ہے۔ پھر مختلف طرح کی خوشبویات ہیں جو پھولوں اور یعنی خوشبودار پھولوں سے حاصل ہوتی ہیں، سبحان اللہ۔
تو یہ سب چیزیں کس نے زمین پر فراوانی کے ساتھ پیدا کی ہیں، اور کس نے ایسا انتظام زمین میں کر دیا کہ انسان کے لیے یہ خزانے نکلتے چلے آ رہے ہیں، ان میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، یہ رکتے نہیں ہیں، کم نہیں ہوتے۔ یہ پاکیزہ رزق ہے جو تمہارے لیے تمہارے رب نے اتارا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے رب تمہارا، اور وہ کون ہے؟ فتبارک اللہ رب العالمین۔ تو کتنی بابرکت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات جو کہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ پھر فرمایا هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين۔ اور اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتنی خوبصورت صفت آئی ہے، اللہ کی تمام صفات ہی خوبصورت ہیں۔ هو الحی، وہ زندہ ہے، لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود مگر وہی۔ فدعوہ، تو پکارو اس کو، دعا کرو اس سے مانگو، مخلصین، خالص کرتے ہوئے، یعنی پیور کرتے ہوئے، پیوریفائی کرتے ہوئے کہ صرف اللہ ہی کے لیے ہے، لہ الدینہ، اس کے لیے دین کو۔ اور دین کیا ہے؟ طریقہ زندگی ہے، یعنی جو اپنی عبادت ہے، جو بھی زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، اس کو اپنے رب کے لیے خالص کر لو۔ جیسے آتا ہے نا، اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ بے شک میرا جینا، میرا مرنا، میری نماز اور میری قربانی سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو اس کے لیے انسان اپنے دل کو، دین کو خالص کر لے۔ اور اللہ کی ذات آپ یہ دیکھیں کہ کیسا خوشگوار احساس ہے۔ هو الحی، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ازل سے زندہ ہے، ابد آباد تک اس کی ذات رہے گی۔ یعنی کوئی ہے تمہارا ایسا شریک تم جس کو پکارو اور وہ فوت نہ ہو، اور وہ تمہاری ہر وقت سنے، اور وہ جہاں کہیں بھی تم اسے پکارو وہ تمہاری سن لے؟ نہیں، ایسا کوئی بھی نہیں ہے۔ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی ذات الحی القیوم ہے، اسی کی ساری صفات ازلی اور ابدی ہیں۔ باقی سب چیزیں حادث ہیں، یعنی وہ پیدا کی گئی ہیں، وجود میں آئی ہیں، اور کسی نہ کسی طرح کسی وقت وہ فنا سے بھی دوچار ہو جائیں گی۔ جیسے وہ وجود میں آئیں ویسے ہی وہ فنا بھی ہو جائیں گی، خواہ وہ جاندار ہوں یا بے جان ہوں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ اس کی ذات یعنی کہ ابد آباد تک ہے، اور وہ ذاتی ہے، وہ حادث نہیں ہے، وہ قدیم ہے، وہ خود سے خود ہے، ٹھیک ہے؟ تو اصل میں زندہ کہلانے کا تو وہی مستحق ہے، باقی تو سبھی مخلوقات ہیں۔ تو جس طرح اس کی زندگی ازلی اور ابدی ہے نا، یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اس کی تمام صفات بھی ازلی اور ابدی ہیں۔ جیسے الحی ہے نا کہ وہ قدیم ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے ہے، تو بالکل اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ساری صفات اس کی ذاتی ہیں اور قدیم ہیں اور ہمیشہ کے لیے ہیں۔ تو معبود برحق صرف وہی ہستی ہو سکتی ہے۔ کون اللہ کے مقابل ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہو سکتا نا، کوئی اس معبود کی ڈیفینیشن پر پورا ہی نہیں اترتا۔ جب رب ایک ہی ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے، تو پھر دوسرا کیسے کوئی رب ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی حیات، اس کی ساری صفات مستقل اور دائمی ہیں، کسی دوسرے الہ میں یہ خصوصیات نہیں موجود۔ فدعوہ مخلصین لہ الدین، تو پھر اسی کو پکارو۔ دعا اور عبادت، وہی جو ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں نا کہ دعا اور عبادت ایک دوسرے کے ہم معنی ہیں۔ تو ان کافروں کو کہہ دیا گیا کہ تمہیں کیا، یعنی ہم سب کو حکم دیا جا رہا ہے کہ بس اسی کے لیے اپنے دین کو خالص کر لو۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یعنی تعریف بھی آپ دیکھیں صرف اللہ ہی کے لیے ہے، جو کہ ازل سے ابد ہے نا، ابد آباد تک ہے۔ تو کیونکہ اگر ہم کسی کی بھی کوئی تعریف کرتے ہیں تو وہ بھی تو اللہ ہی کا عطا کردہ نا اس کو۔ تو تعریف سب کی سب، الحمد، all the praise, all thanks goes to اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کہ جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اس کے بعد فرمایا قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين۔
کل کہہ دیجئے انی بے شک میں نہیتو میں روکا گیا ہوں ان عابدہ کہ میں عبادت کروں الذین ان لوگوں کی تدعون جن کو تم پکارتے ہو من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر لما جب کہ جاءنی آ گئی میرے پاس البینات روشن نشانیاں میرے رب کی طرف سے وَأُمِرْتُ اور میں حکم دیا گیا ہوں ان کے اسلمہ میں سر تسلیم خم کر دوں لرب العالمین اس رب کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ مجھے تو روکا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو۔ یعنی مشرکین مکہ کا حال کیا تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ڈھیلے پڑیں، کچھ ہمارے ساتھ کمپرومائز کریں تو کچھ ہم ان کے ساتھ کر لیں، نعوذ باللہ وہ ایسی تجاویز دیتے تھے۔ تو کہہ دیا گیا کہ ان کو بتا دیں کہ مجھے تو حکم نہیں ہے کہ میں تمہارے معبودوں کی کسی بھی وقت، یعنی ایک سال کا بھی وہ کہتے تھے نا، ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں اور ایک سال ہم کریں گے پھر، تو کسی بھی وقت مجھے یہ حکم نہیں کہ میں تمہارے معبودوں کی عبادت کروں، مجھے تو اس بات سے روک دیا گیا ہے۔ اور یہاں پر جو ان سے نا آپ یہ دیکھیں عابدہ عبادت و تدعون، اس کو یعنی ہم معنی کر دیا گیا نا، کیونکہ جیسے پیچھے ہم نے پڑھا نا آیت میں، کہ جو پچھلی دفعہ کی تھی ہم نے، کہ جب آپ کسی کو پکارتے ہیں تو آپ اس پر کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ آپ اس پہ بھروسہ کر رہے ہوتے ہیں نا کہ یہ میری دعاؤں کو سنتا ہے، یہ مجھے جواب دیتا ہے، میری مشکلات کو دور کرتا ہے اور مجھے نفع پہنچا سکتا ہے۔ نعوذ باللہ یہ سب کچھ تو اللہ کی ذات میں ہے نا۔ تو اللہ کو چھوڑ کر وہ مشرکین کس کو پکارتے تھے؟ اپنے دیوی دیوتاؤں کو، ٹھیک ہے؟ تو وہ اپنا توکل اور بھروسہ اور یقین اور اعتماد جو اللہ پر رکھنا چاہیے وہ ان بتوں پر رکھتے تھے۔ اور عبادت دعا کیا ہے؟ دعا بھی عبادت ہی ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جس معبود نے پیدا کیا، جو سب کچھ دیتا ہے، وہی خالق ہے، وہ یکتا ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اور وہی اس بات کا حقدار ہے کہ اس کو پکارا جائے۔ کیونکہ جیسے ابھی ہم نے پڑھا کہ وہ السمیع البصیر، تمام صفات اس کی ذاتی قدیم ہیں، تو پھر وہی حق رکھتا ہے کہ وہ، اور صرف وہی سنتا ہے، ہر وقت ہماری پکار سنتا ہے، ایک وقت میں سب کی پکار سنتا ہے اور سب کو جواب دیتا اور سب کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، تو وہی رب اور مالک ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو دعا بھی دراصل کیا ہے کہ عبادت ہے۔ تو ان مشرکین مکہ سے کہہ دیا گیا کہ اللہ کو چھوڑ کر جن معبودوں کی تم پرستش میں لگے ہوئے ہو، مجھے تو روکا گیا ہے کہ میں ان کو پکاروں، یعنی مشکل کے وقت، یا ان کی عبادت کروں، جبکہ میرے پاس تو میرے رب کی طرف سے روشن نشانیاں آ چکی، یعنی وحی الہی کے ذریعے سے جو کچھ ہمیں سمجھا دیا گیا، روشن نشانیاں ہیں، دلائل ہیں، تو اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں ان معبودوں کی عبادت کروں، اور مجھے تو حکم دیا گیا ہے ان اسلم لرب العالمین، کہ میں جہان والوں کے رب کے لیے فرما بردار ہو جاؤں۔ یہی حکم ہم سب کے لیے ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں یہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ پھر فرمایا هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون۔ هو الذی، وہی وہ ذات ہے، خلقکم جس نے پیدا کیا تم کو، من تراب مٹی سے، ثم پھر من نطفۃ پھر نطفے سے، ثم پھر من علقۃ جمے ہوئے خون سے، ثم پھر یخرجکم وہ نکالتا ہے تم کو، طفلاً بچے کی شکل میں، ثم پھر لتبلغوا تاکہ تم پہنچو، اشدکم اپنی جوانی کو، ثم پھر لتکونوا تاکہ تم ہو جاؤ، شیوخاً بوڑھے، ومنکم اور تم میں سے من جو یتوفا فوت کر لیا جاتا ہے، من قبل اس سے پہلے، وَلِتَبْلُغُوا اور تاکہ تم پہنچو، اجلا مسمى ایک مقررہ وقت تک، وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اور تاکہ تم عقل کرو۔ یعنی تم دیکھتے نہیں کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، سبحان اللہ، اس کے بعد اسی مٹی سے تمہارے نطفے کی خوراک بنی، یعنی اس کے بعد تم نطفہ بن گئے،
اور اس کے بعد خون کا لوتھڑا جو نطفہ جو ہے وہ خون کے لوتھڑے کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور پھر دیکھتے نہیں کہ کس طرح تم رحم مادر میں پرورش پاتے ہو، ثم یخرجکم طفلا، پھر تمہیں وہ طفل یعنی ایک بچے کی شکل میں نکالتا ہے۔ طفل جو ہوتا ہے نا وہ نرم و نازک شے کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بچہ جب تک نرم و نازک ہوتا ہے نا اس کے لیے طفل یعنی بچے کا لفظ بولا جاتا ہے، اور اس کے بعد جب وہ مسلز اس کے بھرپور ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے لیے غلام کا لفظ آتا ہے۔ ثم لتبلغوا، پھر تاکہ تم پہنچو اشدکم، اپنی بھرپور جوانی کو، ٹھیک ہے؟ اب یہ انسان کی زندگی کے مختلف مراحل ہیں، جوانی کو پہنچتا ہے، ثم لتکونوا شیوخا، پھر وہ شیخ ہو جاتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، اور یہ عمر 50 سے 80 سال تک ہوتی ہے۔ بعض اوقات کسی کو باعث احترام اس کے تجربے، علم یا یعنی اس کی وجہ سے بھی شیخ کہہ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى، اور کوئی تم میں سے وہ ہے جو فوت کر لیا جاتا ہے، من قبل، اس سے پہلے ہی، یعنی اب تمہارے پیدا ہونے کا وقت اور پھر یہ تمہارے مرنے کا وقت یہ بھی اللہ ہی کو معلوم ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو تم میں اس سے پہلے ہی فوت کر لیے جاتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں وَلِتَبْلَغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى، اور تاکہ وہ پہنچیں اپنے مقررہ مدت تک، یعنی جتنی مہلت ان کو دی ہوئی ہے وہ اتنی مہلت پوری کرتے ہیں۔ وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور تاکہ تم عقل کرو۔ ذرا سوچو تو ان مراحل میں سے کوئی مرحلہ ہے ایسا جو تمہارے اختیار میں ہے، یعنی تم غور و فکر تو کرو کہ تمہیں کس طرح سے بے بسی کے ساتھ یعنی ایک مٹی کا ذرہ اور پھر اس کے بعد نطفہ اس سے بڑا کیا جاتا ہے، اور جب انسان اشدکم یعنی اپنی جوانی کو پہنچتا ہے تو کیسے خود پر ناز اور تکبر کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یعنی تم یہ نہیں سوچتے کہ جیسے دنیا میں تمہیں اللہ نے مختلف مراحل سے گزارا، تو اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں مرنے کے بعد بھی یعنی بعد الموت کے مرحلے سے بھی گزار دیں گے۔ تم اسے کیسے محال سمجھ سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ کیونکہ انسان یا تو اس بات کو مانتا نہیں ہے کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا، یا اگر مانتا نہیں ہے تو پھر بھی اس کا یقین اتنا پختہ نہیں ہوتا کہ اس کے عمل میں تبدیلی آئے۔ یہی بات ہوتی ہے نا کہ کتنی دفعہ ہم غافل ہو جاتے ہیں اس بات سے کہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھ کے اپنے اس غلط عمل کا جواب دینا ہے، اپنی اس زیادتی کا یا ظلم کا جو ہم مختلف طرح سے کر رہے ہوتے ہیں لوگوں پر، اور اس وقت ہم اللہ کو نعوذ باللہ بھولے ہوئے ہوتے ہیں کیا؟ تو لعلکم تعقلون، تاکہ تم غور و فکر کرو، عقل کرو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں مٹی کے ایک ذرے سے پروان چڑھایا اور کس طرح تمہارے اندر اتنی صلاحیتیں رکھ دیں، جسمانی قوت تمہیں عطا کی، جذباتی عقلی قوتیں عطا کیں، لیکن اس کے بعد تم بڑھاپے میں جب پہنچتے ہو تو کتنے ہی لوگ ہیں جن کو ڈائمنشیا ہو جاتا ہے نا، اور اس کے بعد یعنی اپنے ذات کے لیے بھی وہ کسی قابل نہیں رہتے، اور اس کے بعد موت بھی آتی ہی ہے۔ تو تم غور و فکر نہیں کرتے۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون۔ هو الذی، وہی ہے وہ ذات، یحیی وہ زندہ کرتا ہے، ویمیت اور وہی موت دیتا ہے، فاذا پھر جب قضا پورا ہو چکتا ہے، امراً ایک معاملہ، یعنی جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا، فاذا قضا امراً، تو پھر جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی معاملے کا، کسی کام کا، فَإِنَّمَا تو بے شک یقولو وہ کہتا ہے، لہو اس کے لیے، کن ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جو کہ انسان کو زندگی دیتی ہے اور موت دیتی ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ موت ایک ایسا اضطراری عمل ہے، ایک اٹل حقیقت ہے جو اپنے اندر کتنے ہی تلخ حقائق سمیٹے ہوئے ہے۔ جیسے پیچھے ہم نے پڑھا کہ جب انسان کے اوپر یعنی تھکن طاری ہوتی ہے تو ہم اپنی نیند پر قابو نہیں پا سکتے، یعنی ایک بے اختیاری عمل ہوتا ہے کہ ہم سو جاتے ہیں، کہا جاتا ہے نا کہ سولی پہ بھی نیند آ جاتی ہے، بالکل اسی طرح موت بھی جس کو آنی ہے وہ اس کو روک نہیں سکتا، پاس کھڑے ہوئے سینکڑوں لوگ بھی مل جائیں، کروڑوں بھی مل جائیں تو وہ اس موت کو روک نہیں سکتے، اور چاہے کوئی فقیر ہو، چاہے کوئی امیر ہو، کوئی بادشاہ ہو، کوئی اس کی گرفت سے بچ نہیں سکتا۔ جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے، فَإِذَا قَضَى أَمْرًا، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فیصلہ کر لیتے ہیں
تو پھر وہ کن کہتے ہیں تو وہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جب نہیں وقت آیا ہوتا تو آپ دیکھیں گے کیسے انسان مشکل حالات سے بھی بچ جاتا ہے، زندگی اس کی بچ جاتی ہے۔ لیکن جب موت آئی ہوتی ہے تو کوئی بھی حادثہ ہو جاتا ہے اور وہ موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ بعض اوقات ذرا معمولی سا حادثہ ہوتا ہے اور انسان کے لیے جان لیوا ثابت ہوتا ہے۔ بعض اوقات کوئی بادشاہ ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ ہسپتال میں اپنا علاج کرواتا ہے لیکن باہر اس کی جون سی میت ہی آتی ہے۔ اور بعض اوقات بہت بیمار انسان، اس کے پاس کوئی ریسورسز نہیں، کوئی وسائل نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اگر اس کی زندگی رکھنا چاہتے ہیں تو رکھ لیتے ہیں۔ جیسے سیدنا خالد بن ولید کی مثال ہے کہ تقریباً 100 جہاد کے معرکوں میں شریک ہوئے، لیکن جب موت آئی تو گھر میں ہی موت کے بستر پر آئی تھی۔ تو یہ عقیدہ بھی ایک مجاہد میں بے پناہ جرأت پیدا کرتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی زندگی دینے والا ہے اور وہی موت دینے والا ہے تو پھر کس بات کا ڈر ہے، ٹھیک ہے؟ کہ انسان بعض اوقات کیا ہے کہ زندگی کے لالچ میں انسان بہت زیادہ ایسے کام کر رہا ہوتا ہے اور یہ بھولا ہوا ہوتا ہے کہ جب موت آنی ہے تو کوئی اس کو روک نہیں سکے گا، یعنی جب مہلت ختم ہونی ہے تو کوئی اس کو پکڑ نہیں سکتا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کن کیا ہے؟ صرف ایک کن ہے اور وہ فیصلہ ہو جائے گا، وہ تو اسی وقت صادر ہو جائے گا، کوئی اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا۔ اور اس میں بھی نعوذ باللہ وہ لوگ جو کہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے دروں پر حاضری دیتے ہیں، ان کے لیے بڑے سیکھنے کا ہی بات ہے کہ اللہ ہی بچہ دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی موت دیتا ہے۔ یعنی بعض اوقات لوگ بچوں کے لیے لوگوں کے دروں پر سر جھکاتے ہیں نعوذ باللہ جا کر، حالانکہ کسی کے پاس بھی وہ قوت اور وہ طاقت ہی نہیں ہے کہ کوئی کسی کو زندگی دے سکے اور کسی کو موت دے سکے۔ اور پھر جن معبودوں کو یہ پکارتے ہیں وہ تو اگر خود کسی قابل ہوتے تو سب سے پہلے تو وہ اپنی موت پر قدرت رکھتے، ٹھیک ہے؟ لیکن بہت سے زندہ معبود جن کو اللہ کے مقابل پکارا جاتا ہے ان کو بھی موت آ جاتی ہے، اور بہت سے مردہ انسان جن کو انسانوں نے اتاروں کے درجوں پر پہنچایا ہوا ہے، وہ اگر کسی قابل ہوتے تو سب سے پہلے تو خود کو زندگی عطا کرتے، ٹھیک ہے؟ تو کوئی دیوتا ہو، کوئی پیر ہو، کوئی پیغمبر ہو، کسی ستارے یا آستانے پر جاؤ یا کسی کو کوئی ستارہ کسی یعنی کسی جگہ پہ داخل ہو جائے، کوئی بھی چیز زندگی اور موت پر اختیار نہیں رکھتی، ٹھیک ہے؟ موت تو یعنی سبھی بے بس ہیں اس کے آگے، کیونکہ اللہ ہی کا اختیار ہے، اللہ کے کن سے ہی سب کچھ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔